میں ہوں شکیل عباسی اور اس وقت میں گورنمنٹ آف پنجاب لاہور کے سرکاری حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین جن کی تعداد تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ ہے ان سے مخاطب ہوں۔ ان میں خاصی بے چینی اور تذبذب پایا جاتا ہے اور یہ نیچرل ہے۔ ریزن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پنجاب گورنمنٹ جو ہے محسن نقوی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے انٹرم گورنمنٹ جو الیکشن کروانے آئی تھی، انہوں نے جو 4 ماہ کا جو بجٹ پیش کیا ہے انہوں نے پچھلی روایات سے ہٹ کے فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ جو 9 جون 2023 کو پیش ہوا فار دا ایئر 2023-24 اس میں جو سرکاری حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کے لیے جو تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کیا ہے اس سے ہٹ کے انہوں نے جو ہے وہ اتنا اضافہ نہیں کیا، یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے جو 35% انکریز 1 to 16 اسکیل اینڈ 30% فرام 16 اینڈ ابو، اور پینشن میں جو ہے 17.5% انکریز کیا ہے، اور وہ یہ اضافہ جو ہے انیشیل کی بجائے رننگ بیسک پہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے، اور اسی طرح لیو انکیشمنٹ کا جو ہے وہ بھی ایک ایشو تھا۔ تو جو سرکاری ملازمین پنجاب میں جو ہیں یہ انہوں نے احتجاج کیا۔ ریزن یہ ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے دیگر صوبوں سے ہٹ کے اور وفاق سے ہٹ کے یہ اضافہ جو ہیں وہ سارے جو ہے حاضر سروس ملازمین کے لیے 30% اور جو ہے پینشنر کے لیے صرف 5% اور 80 جو ہے ایئرز پلس جو ہیں جو پینشنر تھے ان کے لیے جو ہے 20% اضافہ کیا۔ تو یہ یقیناً، اور یہ بھی جو اضافہ ہوا ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ انیشیل بیسک پہ ہے، اور جبکہ افراط زر 36% ہے اس ملک کے اندر، آئندہ پتہ نہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو سرکاری ملازمین جو جن کی تنخواہیں پہلے ہی جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے کم ہیں وہ سرتاپا احتجاج بن گئے، اور یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ یہ سرکاری ملازمین نے 10 جولائی کو جو ہے بھرپور احتجاج کیا لاہور میں، لیکن گورنمنٹ نے کچھ نہیں سنی اور نتیجتاً یہ دھرنے کی شکل اختیار کر گیا۔ تو یہ پھر جو ہے جو ملک احمد صاحب ہیں جو ایڈوائزر ٹو پی ایم شہباز شریف ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہیں وہ یہ ایڈوائزر ہیں، تو انہوں نے جو ہے آ کے وہاں پہ ملازمین کے دھرنے میں اناؤنس کیا کہ وہ جو ہے یہ ایشو ایمیکیبلی ریزالو کریں گے، اور وہ یہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں گے کہ وہ صوبائی حکومت کو، پرائم منسٹر کو کہیں گے کہ وہ جو ہے نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کرے، اور یہ نوٹیفیکیشن انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد جاری کریں گے۔ بعد میں حقیقت نے جو ہے ان کی پرامس پہ جو ہے نا ایشورنس پہ یہ دھرنا کال آف کیا، پھر وہ جا کے وہاں ان کے حلقے میں ان کے گھر جو ہیں جا کے ملے، لیکن ساتھ ہی صوبائی حکومت نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہیں جو وہی پرانا جو ہے 5% پینشن میں انکریز اور جو ہے وہ 30% جو ہے وہ جو بجٹ میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس کی وجہ سے ملازمین میں بہت پینک جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے، اور ملازمین جو ہیں اپنے واٹس ایپ گروپس میں یا سوشل میڈیا پہ جو ہیں ایک دوسرے کو بلیم کر رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بجائے بلیم کرنے کے میں سمجھتا ہوں کہ آفرین ہے ان تمام لیڈرز پہ عقیقہ کے، اور جو ہیں وہ دوسرے جو لوگ جو وہاں 5 دن جو ہیں جولائی کی گرمی میں برے حالات میں وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں، وہاں پہ تھریٹ بھی ہوتا ہے، کوئی دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، بچے متاثر ہوتے ہیں، بوڑھے متاثر ہوتے ہیں، اور ہر ایک ملازم جو ہے جو دور سے جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اس نے جیب سے 5 سے 10 ہزار روپیہ خرچ کیا ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں ان کی بہت بڑی قربانی ہے جو لاہور میں جو ہے وہ دھرنے میں لوگ شامل ہوئے ہیں۔ یقیناً جو لیڈرز ہیں ان کو بھی بہت بڑی تھریٹ ہوتی ہے، کوئی لاٹھی چارج ہوتا ہے، کیس بنتے ہیں، یا وہ ان کو سسپینڈ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے لیڈر ہوتی ہیں، تو لیڈر کو بلیم بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ظاہر سی بات ہے ایک رسپانسبل جو ہے ایک پولیٹیشین جو ہے ایک بہت بڑی جماعت کا جس کا ووٹ بینک ہے پنجاب میں، انہوں نے جو ہے یہ ایشور کیا تھا کہ ہاں جی ہم یہ نوٹیفیکیشن جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے اس سے کروائیں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس پرامس پہ انہوں نے کال آف کیا ہے۔ ہماری جو پریشانی ہے، جو ہماری فرسٹریشن ہے اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ یقیناً بڑھنی چاہیے، نیچرل ہے، لیکن ہمیں کسی لیڈر کو اس وقت تک بلیم نہیں کرنا چاہیے چونکہ وہ بھی کہتی ہیں گورنمنٹ نے ٹائم مانگا ہے، اور یہ بات ہم آپ کو یہ بلکہ لیڈران کو جو ہے سامنے آ کے سوشل میڈیا پہ بیان کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ میں بیان کروں۔ وہ یہ ہے کہ جب نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے
تو آپ کو پتہ ہے یہ ایلوکیشن بجٹ کی ہر ایک جو ہے ایڈکس ایکسپینڈیچر اور ریونیوز وہاں پہ مینشن ہوتی ہیں، آنے والے سال کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے اب یہ پے اینڈ پینشن پہ کوئی 2-4 کروڑ روپے کی بات نہیں ہے، اربوں روپے کی بات ہے. گورنمنٹ کی کمیٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹھے گی، جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ بیٹھے گی، جو بھی کمیٹی بنائے گی منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ بیٹھے گی کہ کہاں سے اتنی جو ہے وہ آیا نئے ٹیکس لگائے جائیں یا کسی اور ہیڈ سے جو ہیں جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جنرلی یہی ہوتا ہے وہاں سے کاٹ کے ان ملازمین کو دیا جائے. تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ فوراً نہیں ہوتا، چونکہ بجٹ ایک دفعہ جو ہے وہ کیبنٹ سے اپروول ہو کے آتا ہے، اس کے بعد اسے ایمنڈ کیا جاتا ہے کہ کہاں سے اتنی پے اینڈ پینشن دی جائے فار 4 منتھ. بہت بڑی زیادتی ہے، لیکن اب یہ ہمیں کسی نہ کسی پہ یقین کرنا پڑے گا. یہ سامنے باتیں نظر آ جائیں گی. اگر عقیقہ کے قائدین یا کسی بھی بندے نے کوئی اس طرح کی جو ہیں وہ میر جعفر کا رول، میں مجھے یہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے، گورنمنٹ سے مل کے جو ہیں، تو اس کے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ بھی ہم سے ووٹ لیں گے، جو یونین ہے جو ان کے ساتھ ملی ہے، تو یقیناً جو ہے یہ آئندہ ووٹ کے تھرو ہی جو ہے آپ اس کا جو ہے محاسبہ کریں گے. اور دوسری جو گورنمنٹ اگر ملک احمد صاحب نے اگر کیا ہے، پی ایم ایل این نے کیا ہے، تو ووٹ بینک پنجاب میں ہی ہے. اور میں نے جس طرح بتایا کہ 10 لاکھ اگر جو ہے سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ اور عارضی سروس اگر کے پینشن ملائیں تو یہ کافی ہو جاتے ہیں. تو ہمارا فیملی ممبر جو ہے 5 بھی ہوں تو یہ 50 لاکھ سے زیادہ جو ہے ووٹ بینک جو ہے. اور ہمیں وعدہ کرنا چاہیے کہ ایسی صورتحال میں نہ صرف ایسی تنظیموں کے قائدین کو جو ہے ہم ووٹ نہیں دیں گے، بلکہ یہ جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور کھلے عام دی ہے ان کو بھی نہیں دے، بلکہ ملک احمد صاحب کی حلقے میں اسپیشلی جا کے ان لوگوں کو جو ہے کنورسنگ کرنی چاہیے ان کے اگینسٹ. لیکن اگر یہ ساتھ ہی اگر یہ نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے یہ ہمیں معذرت کرنی چاہیے. یہ ہماری پریشانی، یہ ضرور ایک پریشر اپنے قائدین جو عقیقہ کیے اور جو ہے جو سرکاری جو ہے ان پہ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے. لیکن یہ اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ ایک ہی آپشن ہے ملازمین کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو ووٹ نہ دیں ان کو آئندہ الیکشن میں، اور دوسرا اپنی یونٹی کی بیس پہ. یہ ذاتی بات ہے، ایک ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے اس میں، ایگریکلچر ہے، SNGAD ہے، PMS کے جو لوگ ہیں، اس کے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، یہ سارے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، اور بہت سارے ایسے جو ہیں انٹیلیجنس کے جو ہیں پروونشل جو ہیں وہ امپلائیز ہیں. تو یہ سارا جو ہے گورنمنٹ کے جو ہیں وہ میرا خیال ہے چوک کر دیں گے، جو ہے چوک کر دیں گے یہ جو بزنس جو ہیں. تو یہ گورنمنٹ یہ چاہے انٹائر میں یا کوئی مجبور ہو جائے گی. میں آپ کو کوٹ کرتا جاؤں کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، جس طرح PIA ہے، ریلوے ہے، اور یہ گورنمنٹ کوشش کرتی ہے، PTCL ہے، کہ ان کا بہت بڑا یہ برڈن ہے گورنمنٹ پہ، چونکہ گورنمنٹ ان کے جو ہے لاس کو جو ہے یہ پورا کرتی ہے اپنے بجٹ سے کہ ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. لیکن ان کی یونین اتنی سٹرانگ ہے کہ وہ گورنمنٹ یہ نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ ان کا ووٹ بینک ہے جو ہے وہ جو ان کے اگینسٹ جا سکتا ہے، وہ ضائع ہو سکتا ہے. تو آپ بھی یہ بجائے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے، انوانٹیڈ کرٹیسائز کرنے کے، ایک ذہن میں رکھیں کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کا انتظار کریں. 10 دن کرتی ہیں، 5 دن کرتی ہیں، اور اس کے بعد اپنا بھرپور ریئیکشن شو کریں. اس کے لیے آپ تیاری کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے ہر ایک بندہ وہاں پہ لیڈر بنتا پھرے، جو عقیقہ کے جو لیڈرز ہیں وہ ہر لمحہ جو ہیں آ کے سوشل میڈیا میں لوگوں کو اعتماد میں لیں کہ اندرون خانہ کیا چل رہا ہے، کیا ہوگا، اور ٹیکنیکلٹیز کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.